الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب و دوست و نوجوان، آج کل کے نوجوان طبقے کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ وہ لوگ کہتے نظر آتے ہیں میرا دل اس میں نہیں لگ رہا ہے، میرا دل فلاں کام میں نہیں لگ رہا ہے، میرا دل فلاں جگہ نہیں لگ رہا ہے، میرا دل مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، مجھے سکون نہیں ہے، میرا دل بے قرار ہے۔ اس بیماری میں بہت سے نوجوان مبتلا ہیں۔ آئیے قرآن سے اس بیماری کا علاج کرتے ہیں، کیونکہ قرآن شفا ہے اور ہر شے کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ تو آئے قرآن سے علاج ڈھونڈتے ہیں اور قرآن میں ڈھونڈتے ہیں کہ دل کی بیماری کا علاج کیا ہے، اور آخر ہمارا دل بے قرار کیوں رہتا ہے، ہمارا دل بے چین کیوں رہتا ہے۔ تو آؤ قرآن کو پڑھو۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے، کتنی اچھی بات ہے۔ نوجوانوں، دل تمہارا بیکار ہے۔ کس لیے بیکار ہو چکا؟ کیونکہ دل میں تم نے دنیا کی محبت پیدا کر لی، دل میں تم نے عشق اور معشوقی کی محبت دل میں پیدا کر لی، دل میں تم نے گناہوں کی محبت پیدا کر لی۔ تمہارا دل بے سکون ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دل کو قرار کب ملتا ہے؟ جب ہم ذکر خدا کرتے ہیں، تب جا کے اس دل کو قرار ملتا ہے۔ نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے سکون ملتا ہے دل کو بس خدا کو یاد کرنے سے۔ آج بہت سے نوجوان کہہ رہے ہیں میرا دل سکون میں نہیں ہے، میرا دل بے چین ہے۔ تو ان سے کہنا چاہتا ہوں ایک ہی کام کرو، اگر سکون چاہتے ہو، اگر قلب کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، تو اپنے زبان کو ذکر الہی سے تر کر دو، ہر وقت ذکر الہی کرو، تمہارا دل جو بے چین رہتا ہے وہ سکون پا جائے گا۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غفلت ایک ایسا مرض ہے جو تندرست اور کامیاب انسان کو بیمار اور ناکام بنا دیتی ہے۔ غفلت میں مبتلا شخص نعمت و دولت سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غافل انسان نعمت و دولت والے آدمی سے حسد کرنے لگتا ہے اور دین و دنیا دونوں میں خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون ہے؟ تو استاد نے جواب دیا غفلت سب سے بڑی حسرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اے اللہ والے، اے اللہ کے نیک بندے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر بھی مجھ سے غافل رہا۔ اللہ اکبر۔ جن کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہے۔ دوست جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، ان کا مقام رب کی بارگاہ میں اعلیٰ ہے، دنیا کی نگاہ میں نہیں، رب کی بارگاہ میں۔ جب کوئی رب کا ہو جاتا ہے، رب اس کا ہو جاتا ہے۔ دوستوں، آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم ایمان لے آئے اللہ اس کے رسول پر، اللہ کو بے عیب مانتے ہیں۔ حقیقت ہے ہمارا رب بے عیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی یہ بھی مانتے ہیں۔ لیکن یاروں، آج ہم اپنی زبانوں پر گانے کے الفاظ لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔
حالانکہ ہمیں اپنی زبانوں پر ذکر خدا لانا چاہیے تھا، ذکر الہی سے اپنی زبانوں کو ترک کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ گانوں سے، گالیوں سے، غیبتوں سے، چغل خوریوں سے اپنی زبانوں کو تر رکھا۔ تو جب انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، چاہے آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، اور اگر وہ چیز غافل ہوئی تو غفلت کے نتیجے میں پھر وہ چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان ذرا سوچ تو صحیح، 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں، 24 گھنٹوں میں کتنی بار تو غفلت میں پڑتا ہے، ذرا سوچ سے۔ جب انسان غفلت میں پڑتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک بزرگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جب ان کی نظر اس آیت پر پڑی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ تو اس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتی؟ ابھی خیال کیا تھا کہ پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہ بزرگ پانی کے برتن کو اٹھاتے ہیں تو اس برتن سے اللہ اللہ کی آواز سنائی دے رہی، تو انہوں نے اس برتن کو رکھ دیا۔ سوچا کہ اس کو میں استنجا خانے میں کس طرح لے جا سکتا ہوں جس برتن سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہو۔ وہ بزرگ اس کو رکھ دیتے ہیں، اس برتن کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد ایک مٹی کے ڈھیلے کو اٹھاتے ہیں، جیسے ڈھیلے کو اٹھاتے ہیں ڈھیلے سے بھی اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ اب وہ بزرگ بڑے حیران و پریشان ہوئے، ان ڈھیلوں کو بھی پیشاب خانے میں کس طرح لے جا سکتے تھے جن ڈھیلوں سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہو۔ وہ بزرگ بہت حیران و پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، رحمت الہی نے ان کو پکارا، اے میرے نیک بندے، تو نے جو کچھ سمجھا کہ ہم ان چیزوں کی آواز تمہارے کانوں میں اس لیے نہیں سننے دیتے تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائیں، تاکہ تمہارے کاروبار نہ رک جائیں، تاکہ تمہارے کام کاج نہ رک جائیں۔ وہ بزرگ فوراً سجدے میں گرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوئے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی یاد سے کوئی غافل ہے تو انسان ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں، جب کوئی شے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے اس کو نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان ذرا سوچ، 10 سال ہو گئے تیری عمر کو، 20 سال ہو گئے تیری عمر کو، لیکن کیا ہو گیا؟ تو 20 سالوں میں کتنی مرتبہ اپنے رب کو یاد کیا؟ وہ یاد کرو، یاد کرو، اس دن کو یاد کرو جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب دے رہے ہوں۔ غافل انسان نماز کے لیے کوئی بلائے تو ہم کہتے ہیں کل آئیں گے۔ او بھائی، کل نہیں اٹھے تو کیا ہوگا؟ آج جوانی ہے، تمہارے جسم سے کہیں روح نکل گئی تو کیا کرو گے؟ تو غفلت نہ برتو یارو۔ جب کوئی غفلت میں پڑتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے، غافل نہ بنو۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک مرتبہ ایک میڈک کو دیکھا جو خشوع کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس میڈک سے پوچھا کہ تم کب سے اس عالم میں ہو؟ تو وہ بولا، اے اللہ کے نبی، میں مسلسل 70 سال سے اسی عالم میں ہوں، اسی طرح ذکر خدا میں مشغول ہوں، اور اس عرصے میں کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوا۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس میڈک سے پوچھا کہ تم کب سے اس عالم میں ہو؟ تو وہ بولا، اے اللہ کے نبی، میں مسلسل 70 سال سے اسی عالم میں۔ گویا وہ کہہ رہا ہے 70 سال
میں ذکر خدا کر رہا ہوں اور ایک لمحہ ایک منٹ بھی میرا ایسا نہ گزرا ہے جس میں میں نے اپنے رب کو یاد نہیں کیا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ غافل انسان، وہ مینڈک ہم سے بہت اچھا ہے جو اپنے خالق و مالک کو صبح و شام یاد کرتا ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو شے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت کرتی ہے وہ شے مٹا دی جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ درخت اس وقت کاٹے جاتے ہیں جب وہ ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جانور اور پرندے اس وقت صیاد کے، شکاری کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں جب وہ ذکر خدا سے غافل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ صبح اٹھتے ہیں تو گانا سنتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کانوں میں یار ایئر فون لگا دیتے ہیں۔ کبھی سوچا لاؤ یار، جس نے ہمیں دو ہاتھ عطا فرمائے، جس نے ہمارے وجود کو شان بخشی ہے، جس نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے، لاؤ آج اس کا شکر ادا کر لیا جائے، ذکر خدا کر کے لاؤ آج اس کی بارگاہ میں دو سجدے کر دیے جائے تاکہ ہمارا رب خوش ہو جائے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، لیکن اللہ اکبر، صبح اٹھتے ہی ہمارے کانوں میں گانے کی آواز بہت جلدی جاتی ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جہنم کی وادیوں کو یاد کرو یارو، کہ کتنی بھیانک وادیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب گنہگاروں کو اس میں ڈالا جائے گا اس کا حال کیا ہوگا، وہ ہوگی، اس کی کیفیت کیسی ہوگی، اس دن کو یاد کرو یارو۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے ایک پرندہ تحفے میں بھیجا۔ حضرت نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا۔ کچھ عرصہ جب گزرا تو اس پرندے نے بڑی منت کے ساتھ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، اے جنید، تم تو اپنے دوستوں سے بڑی آزادی سے ملتے ہو اور ان سے ملاقات کا لطف اٹھاتے ہو، اور مجھے میرے دوستوں سے ملاقات کے لیے محروم کر رکھا ہے اور مجھے پنجرے میں بند کر رکھا ہے۔ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس پرندے پر رحم آ گیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ پرندہ کہنے لگا، اے جنید، پرندہ اور جانور جب تک ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے آزاد رہتا ہے، اور جب اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے تو وہ پرندہ، وہ جانور شکار ہو جاتا ہے، جس طرح میں شکار ہو کر تیری قید میں آ گیا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی دن ذکر خدا سے غافل ہوا تھا، جس کی سزا میں مجھے شکار کیا گیا اور پنجرے میں بند کیا گیا، دو چار ہونا پڑا۔ پھر پرندہ جانور نے کہا، ہائے افسوس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو شب و روز ذکر خدا سے غافل رہتے ہیں۔ حضرت جنید، اے جنید، میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی یاد خدا سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہا اور اڑ گیا۔ دیکھیں ایک پرندہ اللہ اکبر کیا کہہ رہا ہے کہ صرف ایک دن ذکر خدا سے غافل ہوا تھا، جس کی سزا مجھے قید دو چار ہونا پڑا۔ میں اپنے پروں کو آسمانوں میں پھرا نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں پنجرے میں بند تھا، میں اڑ نہیں سکتا تھا۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم سے تو وہ پرندہ ہی بہتر ہے جو اپنے رب کو نہیں بھول رہا ہے۔ ہم سے بہتر تو وہ مینڈک ہے کہ 70 سال تک ایک لمحہ ایسا نہ گزرا کہ کبھی یاد خدا سے غافل ہو وہ مینڈک۔ لیکن ہمارا آپ کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کا مسلمان تو اس قدر خدا سے غافل ہو چکا ہے کہ اذان ہوتی ہے اور مسلمان باتوں میں مشغول ہے، اذان ہو رہی ہے اور مسلمان کے گھروں میں ٹی وی چل رہی ہے، گانے کی آواز باہر تک آ رہی ہے، مسجد میں نماز ہو رہی ہے، مگر مسلمان ذکر خدا سے غافل ہے، مسجد کے باہر بیٹھا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ مسلمان اپنے اللہ و رسول
جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق توڑ چکا ہے اور ذکر خدا سے غافل ہو گیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، جب تم اہل بلا کو دیکھا کرو تو خدا سے عافیت طلب کرو۔ تو بارگاہ کرم میں سوال ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بلا کون لوگ ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل بلا وہ لوگ ہیں جو ذکر خدا سے غافل ہیں۔ اللہ دیکھیں، اب جو نماز روزہ حج زکوٰۃ اور ذکر الہی سے غافل ہے، گویا وہ بہت بڑی بلا اور مصیبت میں گرفتار ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اپنے اوپر رحم کرو یار، سوچو، اپنے نفس کے غلام نہ بنو۔ آپ سوچتے ہیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں، چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ کر کیا ہم بچ جائیں گے؟ نہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے کیا ہم بچ جائیں گے؟ نہیں۔ یاد رکھنا، یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے ہیں نا، قطرہ قطرہ دریا صبر، جب انسان چھوٹے چھوٹے عمل کرتا ہے تو ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ جب اس کے اعمال طور طریقے کے مطابق حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں تو وہ بندہ، وہ شخص اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں، پھر وہ پرندہ اللہ کے ولی حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے آیا کرتا تھا اور آپ کے ہمراہ دسترخوان پر کھانا بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو وہ پرندہ زمین پر گرا اور اس نے بھی اپنی جان دے دی۔ بعد وصال حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، اس پرندے پر میں نے رحم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرما کر بخش دیا۔ دیکھیں، اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے پرندے پر رحم کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں تو اللہ نے ان کو بخش دیا۔ جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے بن گئے تھے تو پرندہ جانور بھی آپ کا بن گیا تھا۔ تو ہمیں یہ بات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اور یہ راز بھی معلوم ہوتا ہے، اللہ کہ اگر کسی چیز کو اپنا بنانا ہو، اگر کسی چیز کو اپنا بنانا ہو تو خود کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، خود کو اللہ والا بنا لینا چاہیے، تو ہر چیز خود بخود ہماری طرف آتی نظر آئے۔ بس ہمیں اللہ والا بننا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا، تو آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ کیا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا ہوں۔ کوئی شخص حضرت حسن بصری سے عرض کر رہا ہے کہ تعجب ہے کہ عبادت میں لطف نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا جو اللہ سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ تعالیٰ سے غافل ہے۔ آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ذرا دیکھیں تو صحیح، غفلت والی جگہوں اور غفلت میں مبتلا لوگوں سے اور غافل مخلوق سے ہر حال میں بچنا چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ گویا اگر کوئی غافل انسان کو دیکھ لے رہا ہے تو اللہ اکبر، نماز سے جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ ختم ہو جا رہی ہے۔ ذرا دیکھیں کہ وہ کتنا گرا ہوا انسان ہے کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے، کتنا گرا ہوا انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک یہاں پر مجھے اور بات یاد آئی کہ ایک بزرگ مچھلیاں پکڑ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی تھی۔ آپ جو مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دیتے جاتے اور لڑکی اپنے والد سے مچھلیاں لے کر پھر دریا میں ڈالتی۔ دیکھیں کہ باپ محنت کر کے مچھلیاں پکڑ رہا ہے، ٹھیک ہے پیارے، مچھلیاں باپ پکڑ رہا ہے
لیکن بیٹی کیا کر رہی؟ پھر سے اس کو دریا میں ڈال رہی ہے، پھر سے اس کو دریا میں ڈال دے رہی ہے۔ وہ بزرگ جب مچھلی پکڑ کر فارغ ہو گئے تو لڑکی سے فرمایا بیٹی مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو وہ بولی ابا جان میں نے ان سب کو پھر سے دریا میں ڈال دیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ابا جان جو شروع سے لے کر آخر تک جتنی مچھلیاں آپ نے پکڑی تھی سب کو میں نے پھر سے دریا میں ڈال دیا۔ بزرگ نے فرمایا تم نے یہ کیا کیا بیٹی؟ سارے دن کی محنت برباد کر دی۔ تو وہ لڑکی بولی کہ آپ ہی نے تو سنایا تھا، آپ ہی نے تو بتایا تھا، آپ ہی نے تو مجھے قول سنایا تھا، جو مچھلی یاد الہی سے غافل ہوتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے اور شکاری کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھتی تھی کہ یہ مچھلی ذکر الہی سے غافل ہے، جبھی پکڑی گئی ہے اس لیے میں نے اس خیال سے اس مچھلی کو دریا میں ڈال دیا کہ یہ غافل مچھلی کھا کر اس کی صحبت سے کہیں ہم بھی ذکر الہی سے دور نہ ہو جائے، کہیں ہم بھی ذکر الہی سے غافل نہ ہو جائے، اس لیے میں نے ان تمام مچھلیوں کو دریا میں ڈال دیا۔ کتنی پیاری بات۔ دیکھیں ایک طرف کہ ایسا معلوم ہوتا ہے تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل شخص کو تو نے دیکھ لیا، اور یہاں کیا کہ مچھلیاں ذکر الہی سے غافل ہونے کی وجہ سے کہیں ہم بھی غفلت میں نہ پڑ جائیں اس لیے ڈال دیا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا دوست یاریوں میں بیٹھنے کی صحبت کا اثر نہیں ہوتا، ان نالائقوں کو کیا کریں، خود تو غلط ہے اپنے دوست کو بھی غلط کر رہے ہیں۔ دوست ایسا ہوتا ہے پیارے کہ بتائے یار یہ راستہ جس پر تو چل رہا ہے نا یہ گناہ کا راستہ ہے، یہ رب سے دوری کا راستہ ہے۔ دوست یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوست وہ نہیں ہوتا کہ آ بھائی فلم دیکھنے چلتے ہیں، آ بھائی زنا کے اڈے کو عام کرنے چلتے ہیں، یہ نہیں بھائی صاحب۔ دوستی یاریوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، ٹھیک ہے، غفلت میں نہ پڑو، کیونکہ جب تم غفلت میں پڑ جاؤ گے اللہ اکبر جو تمہیں دیکھے گا اسے بھی نماز کی لذت نہیں محسوس ہوگی، تم کتنے گرے ہوئے بن جاؤ گے۔ ذرا سوچو کہ رحمت، اللہ کی رحمت اگر کسی سے روٹ جائے، اللہ کی رحمت کسی پر نہ ہو تو اس شخص کا ٹھکانہ کیا ہے آپ بخوبی جانتے، دنیا بھی برباد، سب کچھ برباد ہو جائے گا اس کا۔ عرش و فرش و زمان و جہت ہے خدا، جس طرف دیکھتا